نحمده ونصلي علی رسول الکریم اما بعد۔ سورۃ الاعراف مکی صورت ہے۔ اس صورت میں بھی وہی تینوں عقائد جو توحید ہے، رسالت ہے اور توحید، رسالت اور قرآن کریم کا ذکر یا آخرت کا ذکر ہے۔ سب سے پہلے قرآن کریم سے ابتدا ہے۔ قرآن کریم کی حقانیت ثابت کی گئی۔ کتاب انزل الیک، اصل میں جب تک کسی کو قرآن پر ایمان نہ ہو تو قرآن کی باتوں کو کیسے مانے گا؟ اس لیے قرآن کریم میں بار بار اس کا تذکرہ آتا ہے کہ جب کسی صورت کی ابتدا ہوتی ہے یا دوسرے مواقع پر بھی تو قرآن کریم کی حقانیت بیان کی جاتی ہے کہ بھئی سب سے پہلے قرآن پر ایمان لاؤ، یہ اللہ کی سچی کتاب ہے۔ جب قرآن مان لو گے تو پھر باقی چیزیں ماننا خود بخود آسان بھی ہو جائے گا اور لازم بھی ہو جائے گا، کیونکہ قرآن مانیں گے تو قرآن کی بات ماننی پڑے گی۔ تو سارے انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرمایا بہت بڑی نعمت ہے قرآن کریم، اور پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ تابندہ معجزہ بھی ہے جو قیامت تک کے لیے باقی ہے۔ اس کے بعد فرمایا انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عزت دی ہے، ایک تکریم، اعزاز دیا ہے، ایک عزت والی مخلوق بنایا ہے، اور اس کا تذکرہ ہے۔ پھر ابتدا سے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے اس کا تذکرہ فرما دیا، اور یہ اس میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے ہی اللہ نے انسان کو عزت دی ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ یہ انسان واقعی معزز رہے اور میرے احکام پر اور میری بھیجی ہوئی شریعت پر اللہ نے یہاں بیان فرما دی کہ انسان کو اللہ نے یہ تکریم اور یہ عزت دی۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنی طرف سے اس پہ روح پھونکی اور فرشتوں کے ذریعے سے ان کو بنایا، اور اس کے بعد اللہ تو فرماتے ہیں کہ بیدی، میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، یعنی اپنے حکم سے بنایا، اور فرشتوں کو اس کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ دیکھیں کتنا بڑا اعزاز ہے کہ فرشتے جتنی پاکیزہ، پاک، صاف، نورانی مخلوق ہے جس سے کوئی غلطی خطا ان کے کھاتے میں ہے ہی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی حکم دیا کہ انسان کو سجدہ کرو۔ یہ سجدہ تعظیم کا تھا، عبادت کا سجدہ کسی اور کے لیے جائز ہے ہی نہیں۔ اور اس صورت میں جو ہے کیا ہوا کہ شیطان نے انکار کر دیا، اور شیطان نے کہا کہ مجھے آگ سے پیدا کیا گیا اور یہ انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے، تباہی کا باعث بن گیا، اور انسان کے ساتھ اس کا ایک ٹکراؤ اسی وقت سے شروع ہو گیا، اور ابلیس نے کہا کہ میں جس وجہ سے میں دربار سے نکالا گیا تو اس کے بدلے میں انسان کو گمراہ کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم اپنی کوشش کرو، اور جو میرے نیک بندے ہوں گے وہ تمہارے پکڑ میں آئیں گے بھی نہیں انشاءاللہ، اور جو ہمارے نیک بندے نہیں ہیں وہ تمہاری مرضی کے ہیں تو وہ تم جانو وہ جانے۔ تو دونوں چیزیں اللہ نے واضح فرما دی کہ جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، اور شیطان کی جو دشمنی ہے انسان کے ساتھ اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرمایا۔ یہی سب باتیں یہاں پر موجود ہیں۔ ایک خاص بات یہ ہے کہ اس صورت میں اللہ نے انسان کو یا بنی آدم، اے بنی آدم، اے آدم علیہ السلام کی اولاد، اس صیغے سے خطاب فرمایا ہے۔ یہ صرف تقریباً اسی صورت میں آتا ہے۔ جنت میں اللہ نے لباس کی نعمت دی، اور لباس جو ہے وہ انسان کے اوپر اچھا لگتا ہے۔ انسان جتنا لباس میں کم ہوتا ہے، بے لباس ہوتا ہے، اتنا برا لگتا ہے۔ وہ جانور جو ہے وہ لباس کے بغیر اچھا لگتا ہے، جانور کو لباس پہنا تو عجیب سا لگتا ہے۔ تو انسان جو آج ترقی کے راستے پہ جا رہا ہے اور لباس کو کم کرتا جا رہا ہے، مرد و عورت جو بھی ہے، یہ ترقی نہیں ہے، یہ جو جانور بن رہا ہے، کیونکہ بغیر لباس کے تو جانور ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا میں نے تو انسان کو نعمت دی ہے لباس، جتنا یہ چھپا رہے گا، ڈھکا چھپا، اتنا اس کے اعزاز زیادہ ہے، اور جتنا یہ اپنے آپ کو کھولے گا، جتنا یہ لباس سے اپنے آپ کو آزاد کرے گا، اتنا اس کے جو میں نے اس کو عزت دی ہے وہ عزت ختم ہو جائے گی، اگر انسان سمجھے۔ اصل بات یہ ہے۔ دوسری چیز، جگہ اللہ نے فرمایا کہ اے بنی آدم، ہم نے یہاں دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ ابلیس شیطان کا جو فتنہ ہے اس سے بچنے کی تلقین فرمائی کہ اے بنی آدم، شیطان کہیں تم کو بہکا نہ دے، جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکال دیا ایسے تمہارے ساتھ نہ کر دے، ان کے لباس اتروا دیے۔ اللہ کے سامنے سر و سجود ہونے کا وقت ہے، انسان جتنا اچھے لباس میں ہوگا، عمدہ لباس میں ہوگا، اتنا اللہ اس سے راضی ہوگا، نماز کا حق ادا ہوگا، اور لباس جتنا جو ہے نماز کے وقت خاص طور پر انسان کے پاس لباس اچھا نہیں ہوگا
پاک صاف نہیں ہوگا، عمدہ نہیں ہوگا، اتنا یوں سمجھ لیجیے کہ یہ نماز کا پورا حق ادا نہیں کرے گا۔ تو لباس تو ویسے بھی انسان کے ساتھ اچھا لگتا ہے، لیکن دوران نماز چونکہ انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو وہاں پر بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ دنیا میں انسان کسی افسر کے سامنے، جج کے سامنے، کسی بڑے اعلیٰ عہدیدار کے سامنے، حکمران کے سامنے جاتا ہے تو بڑے اچھے انداز میں اچھا لباس اور سب کچھ پہن کے جاتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو عبادت صحیح معنوں میں ادا ہو اور اللہ کے سامنے احترام سے کھڑا ہو انسان۔ یہ بھی فرمایا کہ لباس کے ساتھ ساتھ کھانا پینا بھی تمہارا حد کے اندر ہونا چاہیے، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، اسراف نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ایک اور ندا بھی اللہ نے دی ہے کہ اے بنی آدم، اگر تمہارے پاس رسول آ جائیں تم میں سے اور تم میری آیات تم کو سنائیں تو پھر یاد رکھنا کہ میری آیات کو ماننا ہوگا، اور اگر مان لو اسی آدم علیہ السلام کی اولاد ہو جس کو شیطان نے جنت سے نکلوایا تھا، لہذا یاد رکھو کہ وہ تمہیں بھی جنت میں جانے نہیں دے گا، اس کی کوشش یہ ہوگی، لہذا اس کے بہکاوے میں نہیں آنا۔ یہ انداز ہے قرآن کریم کا بڑا عمدہ، جس سے انسان کرتے ہو تو گناہ کیوں کرتے ہو یہ تو نہیں دیکھتے، یہ نہیں دیکھتے کہ یہ لباس اللہ نے دیا ہے جس میں ہم نیک اعمال کرتے ہیں تو پھر اس میں گناہ کیوں کرے، یہ نہیں، الٹی بات کرتے تھے کہ ہم گناہ کرتے ہیں تو ثواب کیوں کریں، بھائی جب ثواب کرتے ہو تو گناہ کیوں کرتے ہو، یہ ہونا چاہیے۔ تو یہ تو ان کا دماغ تھا، یہ ان کی حالت تھی، یہ ان کے دلائل تھے، اور پھر کہتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ دلیل ہمارے باپ دادا نے ایسا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں باپ دادا کی بات کوئی دلیل نہیں ہے، لہذا یہ دعویٰ تمہارا فرمایا کہ بالکل جھوٹا ہے کہ یہ کہیں اللہ کی طرف سے یہ حکم ہو تو اللہ کی طرف سے تو ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ لا یأمر بالفحشاء، اللہ تعالیٰ بے حیائی کی باتوں کا حکم دے رہا ہے۔ فرمایا کہ جو فکر و نظر کے اعتبار سے ایک دوسرے کے مخالف، ایک دوسرے کی ضد ہے، ایک گروہ جو ہے ضد میں عناد اور تکبر کے راستے پر چل رہا ہے جن کو ظاہر ہے جہنم میں جانا ہوگا، اور دوسرا گروہ جو ہے وہ تسلیم کرنے کے راستے پر ہے، ایمان لائے ہوئے ہیں، اطاعت ہے، فرما برداری کر رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ سب جنت کے حقدار ہوں گے۔ تو قرآن کریم نے بڑا عمدہ ان کا بھی نقشہ کھینچا ہے کہ جب یہ وہاں چلے جائیں گے تو ان دونوں کے درمیان بات چیت ہوگی، وہ جنتی جو ہے وہ جہنمیوں سے کچھ پوچھیں گے کہ دیکھو بھائی دنیا میں تمہارے ساتھ یہ وعدے ہوتے تھے کہ تم یہ کام کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، دیکھو جہنم میں آئے کہ نہیں آئے، اور پھر جہنم میں جو جس چیز کی تمہارے ساتھ وعدے یعنی وعیدیں دی گئی تھی کیا وہ سب کچھ ہوا یا نہیں ہوا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں، وہ جب سب یہ چیزیں دیکھیں گے کہ ہاں دیکھی بالکل ہمارے ساتھ جو باتیں ہوئی تھی، جس چیز سے انبیاء کرام نے اور علماء نے اور دیندار لوگوں نے ڈرایا اور ہم جو ہے وہ سب کچھ کرتے رہے، آج وہی کچھ ہمارے ساتھ انجام میں ہو رہا ہے۔ یہ سوال ضائع ہوگا، اس لیے کہ جنت کی جو نعمتیں ہیں وہ کبھی بھی جہنمیوں کو نہیں مل سکتی۔ تو یہ تذکرہ موجود ہے۔ فرمایا کہ تیسرے لوگ بھی ہوں گے جو اصحاب اعراف ہوں گے، یہ اعراف صورت اسی نام سے ہے۔ اعراف وہ ہیں کہ جو مومن تو تھے لیکن نیک اعمال کی وجہ سے کی کمی کی وجہ سے دوسری جنتیوں سے پیچھے رہ گئے، تھے تو مومن تھوڑا پیچھے رہ گئے، اتنے اعمال نہیں تھے جتنے وہ ان جنتیوں کے اعمال۔ یہ ایک وقت تک نہ تو جنت میں داخل ہو سکیں گے اور نہ دوزخ میں جانے والے ہوں گے، بلکہ ان کے فیصلے کو مؤخر کیا جائے گا کہ بھائی تمہارا فیصلہ ابھی صبر کرو، بعد میں ہو رہا ہے۔ تو آخر میں ان کو بھی جنت میں جانے کی اجازت مل جائے گی، لیکن بہرحال یہ اصحاب اعراف جو ہے یہ درمیانی لوگ، ان کے اور ان کے درمیان جو ہے دوزخیوں کے درمیان بھی بات چیت ہوگی، اس کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قدرت کے دلائل بیان فرما دیے کہ آسمانوں کا پیدا کرنا، کہ کس طرح اللہ نے آسمانوں کو بغیر ستون کے کھڑا کیا ہوا ہے، اور فرمایا اللہ کے عرش کی وسعت کا حال یہ ہے کہ سارے آسمان ساری زمینیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، زمین آسمان چاند پھر اس سے دوسرا آسمان اس سے بھی بڑا، پھر تیسرا اس سے بھی بڑا، پھر اس طرح 7 آسمان، پھر اس کے بعد کرسی اس سے بھی بڑی، پھر اس کے بعد عرش اس سے بھی اونچا ہے، تو پھر اور اس سے بھی زیادہ ہے، یہ سب چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ وہ کبھی انسان کے دماغ میں تو آئے گا بھی نہیں، پتہ نہیں وہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے اور کہاں ہے۔ تو انسان آج تک اس آسمان کا فاصلہ نہیں بتا سکا تو آگے کا کیا بتائے گا؟ تو اس لیے فرمایا یہ سب کچھ اللہ ہی کو معلوم ہے، اگر اللہ نہیں بتاتا تو ہمیں پتہ نہیں تھا ان چیزوں کا، یہ سب اللہ نے ذکر کیا۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ سورج چاند ستارے جو ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ بھی اللہ کی تخلیق ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو یہ سب دیکھیے کہ آپس میں ٹکراتے بھی نہیں ہیں اور اپنے مدار میں اپنی جگہ چل رہے ہیں،
اگر تھوڑا سا بھی اپنی جگہ سے ادھر ادھر ہو گئے تو یہ ٹکرائیں گے اور ٹکرانے سے قیامت آ جائے گی۔ جب اللہ چاہے گا تو ختم کر دے گا اس کو، لیکن جب تک اللہ نہیں چاہتا تب تک اس کو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ظاہر ہے کہ یہ کیوں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ اللہ کی ذات پیچھے ہے، اس لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ اللہ نے فرمایا یہاں پر خصوصی طور پر 6 انبیاء کرام کا تذکرہ ہے، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط، حضرت شعیب، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، ان حضرات کا تذکرہ ہوا۔ ان کے قصے بھی مختصر مختصر بیان ہوئے ہیں کہ ان کے اقوام کے قصے قرآن کریم میں بار بار آتے رہتے ہیں کہ ان میں مخصوص بیماریاں اور مخصوص مسئلے تھے، عیب تھے اور کمیاں تھیں اور گناہ تھے، جس کی وجہ سے ان پر عذاب آیا، اور ان کا تذکرہ قرآن کریم میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ انبیاء کرام نے ان کو دعوت دی کہ یہ برائی چھوڑ دو، وہ نہیں چھوڑ رہے تھے، اس کے بعد اللہ نے ان کو گھیر لیا۔ تو یہ ساری حکمتیں اس پر ہیں، اور اس میں مختلف حکمتیں ان واقعات کو اللہ نے کیوں بیان کیا بار بار قرآن کریم میں؟ نمبر ایک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جاتی ہے کہ آپ مخالفین کی طرف سے جو آپ کو تکلیفیں مل رہی ہیں نا، اس پر آپ غمگین نہ ہوں۔ یہ پہلے والے انبیاء کرام کے ساتھ بھی ایسا ہوتا تھا، اور آخر میں اللہ نے ان بدبختوں کو ہی ختم کر دیا، ان کی قوم کے لوگوں کو جو انبیاء کرام کو تکلیف پہنچاتے تھے۔ لہٰذا آپ کے مخالفین کا انجام بھی وہ ہوگا، بلکہ اس سے بھی بدتر ہوگا، یہ یاد رکھیں۔ نمبر دو، فرمایا کہ متکبرین کا انجام بڑا خطرناک ہوتا ہے، یہ کبھی بھی نہیں بچ سکتے۔ اور پھر فرمایا کہ یوں سمجھے کہ اللہ کے ہاں دیر تو ہے لیکن اندھیر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں سن رہا ہے اور انشاءاللہ آپ کی مدد ضرور کرے گا، ظالموں کو ظلم کی سزا ملے گی۔ اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی بیان ہو رہا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، کہ آپ امی ہونے کے باوجود، ان پڑھ ہونے کے باوجود، آپ کو گزشتہ تمام انبیاء کرام کے اتنے اہم واقعات کہاں سے آ گئے، کس نے بتائے؟ ظاہر ہے کہ جب کسی انسان کے سامنے انہوں نے تو ان کی شاگردی انسان کی ہی نہیں ہے، نہ کوئی کتاب پڑھنا ان کو آتا تھا، نہ لکھنا آتا تھا، تو یہ چیزیں کہاں سے آئی؟ ظاہر ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی، یہ دلیل ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر۔ اور پھر فرمایا کہ اس میں انسانوں کے لیے عبرت بھی ہے، کہ یہ سارے واقعات جو بیان ہوتے ہیں تو یہ عبرت کی باتیں ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ خاص طور پر اس میں بیان ہوا تھا، اور اس کا قصہ جو ہے کچھ 8ویں پارے میں ہے، کچھ پھر 9ویں میں ہے، کہ اپنے قوم کو انہوں نے برائیوں سے اور ان سارے گناہوں سے، فتنہ فساد پر روک ٹوک کی۔ متکبر جو تھے ان کے سردار، انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں بستی سے نکال دیں گے، خبردار ہمیں نہیں روکنا، اور پھر یہ ہے کہ تم ہمارے دین پر آ جاؤ، اپنے دین کی تبلیغ مت کرنا۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے جواب دیا کہ نہیں بھائی، ایسا تو نہیں ہو سکتا، میں نہ اپنے دین چھوڑ سکتا ہوں، میں تو تمہیں بلا رہا ہوں کہ میرے دین کی طرف آؤ، اور باقی تم جو کرنا چاہو کر لو، ہم اللہ پر بھروسہ رکھنے والے لوگ۔ تمام انبیاء کرام کی یہ واقعات یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بھی ذکر کیے، اور جو پہلے 6 انبیاء کرام ہیں اس کا بھی تذکرہ کیا۔ سب سے زیادہ تفصیل سے اس بارے میں بھی اور دوسری جگہوں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اللہ نے ذکر فرمایا۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، ایک تو یہ کہ اس وقت یہود موجود تھے اور سب سے زیادہ دشمن بھی اسلام کے یہ تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بار بار ذکر کیا جاتا ہے تاکہ ان کے لیے بھی عبرت کا سامان ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، ظاہر ہے ان کا واقعہ قرآن کریم میں بار بار آتا ہے اور تقریباً یاد ہے سب کو، کہ فرعون کے سامنے دعویٰ کیا تھا انہوں نے نبوت کا، اور پھر فرعون نے آگے سے مخالفت کی، اور اس کے بعد جو ہے معجزہ مانگا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معجزہ بھی دکھایا کہ وہ لاٹھی سانپ بن رہی تھی، اور ہاتھ جو ہے نا بغل میں رکھتے تھے تو سفید ہو کر اور روشن ہو کر نکلتا تھا۔ یہ اہم معجزات بتائے، لیکن فرعون پھر بھی نہیں ماننے والا تھا، اس نے کہا بھائی یہ تو جادوگر ہے، یہ جو جادو کر رہا ہے یہ تو حقیقت ہی نہیں ہے سرے سے۔ اس کے بعد جو ہے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر جادو کا مسئلہ ہے تو پھر جادوگر کے ساتھ مقابلہ ہو جائے۔ تو ایک دن مقرر کیا گیا اور سب جادوگروں کو بھی جمع کیا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آئے، انہوں نے بھی اپنی لاٹیاں واٹیاں پھینکی جس سے سانپ بن گئے، بلکہ سانپ تھے نہیں، سانپ لگ رہے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی تو ایک اژدہا بن گیا، سب کو کھا گیا۔ تو وہاں پر بھی پتہ چلا کہ یہ جادو نہیں ہے، جادوگروں نے خود مان لیا کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا، اور روایت میں آتا ہے کہ وہ لوگ بھی ایمان لے آئے۔ تو اب تو قرآن کریم میں بھی ہے، تو اب تو مسئلہ اور خطرناک ہو گیا کہ فرعون نے کہا کہ میں تو ان کے جادو کو ختم کرنا چاہتا تھا تاکہ لوگوں کی نظر میں جادوگر لگے، لیکن یہاں تو میرے لوگ ہی ان پر ایمان لے آئے، اب کیا ہوگا؟ تو اس کے بعد جو ہے اس کو بھی، ان لوگوں کو بھی فرعون نے دھمکیاں دی کہ بھئی یہ تو غلط کام، یہ تم لوگ جس دین پر آئے ہو اس کو چھوڑ دو اور واپس آؤ، ورنہ میں تمہارے ساتھ یہ کروں گا وہ کروں گا، وہ دھمکیاں ومکیاں۔ انہوں نے کہا کہ بھئی کچھ بھی کرو، ہم ایمان لے آئے ہیں، اب ہمارے اوپر ان چیزوں کا اثر نہیں ہوگا۔ تو بہرحال مسلسل یہ سرکشی کا سلسلہ ان کی طرف سے جاری رہا، ان پر اللہ کے عذاب بھی آئے،
بنی اسرائیل پر ان کی کھیتیاں تباہ ہوئیں، ٹڈی وغیرہ کا عذاب ان پر آیا، اور اسی طرح درختوں کے پتے تک جو ہے وہ ٹڈی ختم کر گئی، اور اسی طرح جو ہے چچڑیاں وغیرہ اور یہ چیزیں کیڑے مکوڑے پیدا ہو گئے، غلہ خراب ہو گیا، مینڈکوں کی کثرت ہو گئی، ادھر بات کرتے تھے ادھر منہ میں مینڈک چھلانگ لگاتا تھا، یہ اور مسئلہ بن گیا، عذاب ہے، ہر چیز پانی جو ہے وہ خون سے سرخ ہو گیا، تو یہ سب کے سب جو ہے نہر کنویں مٹکے جہاں بھی پانی تھا وہ خون میں بدل گیا، تو یہ سارے عذاب ان کے اوپر آتے رہے، اور بنی اسرائیل جو ہے وہ آہوزاری کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر اللہ نے نجات دے دی تو ہم ایمان لے آئیں گے، لیکن جب عذاب ٹل جاتا تو پھر وہی کام کرتے تھے، تو اس پر جو ہے ان کے اوپر ان چیزوں کا اثر نہیں ہوا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ والسلام رات کی تاریکی میں انہیں لے کر نکل گئے، اور آزادی ان کو ملی، اور پھر پیچھے فرعون بھی غرق ہو گیا جس کا تذکرہ آتا ہے، اور پھر وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوئی طور پر بلایا، کتاب ملی، اور اس کے بعد پیچھے بنی اسرائیل نے بچڑے کی عبادت شروع کر دی، تو ہر جگہ نافرمانی، ہر جگہ نافرمانی، تو یہ ساری نعمتیں جو ہیں وہ من و سلوہ ملتا رہا، اس پر بھی ناشکری، اور اس کے علاوہ جو بھی اللہ کی طرف سے انعام ہے، تو یہ سب کے سب ہفتے کے دن کو فرمایا گیا کہ اللہ کی عبادت کے سوا کچھ نہ کرو، یوم السبت کی تعظیم کرو، وہ بھی ان سے نہیں ہو سکا، مچھلیوں کو شکار نہ کرو اس دن، وہ بھی ان سے نہیں ہو سکا، وہ بھی خلاف ورزی کی، تو یہ سب باتیں ہیں، سب کا تذکرہ یہاں پر ہے، اور یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے ساتھ کیا کیا، اور اب تک جو ہے یہود ذلیل و رسوا چلے آ رہے ہیں، ان کی طاقت اپنی کچھ نہیں ہے، بس دوسروں کے بل بوتے پر چل رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ کفار، یہاں پر جو باتیں ہوئیں اس کا خلاصہ صورت کا یہ ہو کہ کفار جانوروں کی طرح بن گئے ہیں، کیونکہ دل، دماغ، کان، آنکھوں سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کرتے، اور جو لوگ عقل اور دماغ کو دین کے لیے استعمال نہیں کرتے وہ دیوانوں کی مثال ہے ان کی، اور کفار کو فرمایا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مہلت دیتا ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر ان کو اچانک پکڑ لیا جاتا ہے، اور آخر میں یہ بھی فرمایا گیا کہ قیامت کا جو معین علم ہے نا وہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے اخلاق سے نوازا تھا، اور فرمایا کہ آپ عفو اختیار کریں، نیک کام کریں، جاہلوں سے کنارہ کش رہیں، اور یہ بھی فرمایا کہ قرآن کریم جب پڑھا جائے تو اس کو بڑے غور سے سنا کریں، اور مسلمانوں کے لیے حکم ہے کہ وہ توجہ سے سنیں، کیونکہ قرآن کریم کو جو سنتا ہے اور اس میں غور و فکر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اس پر پھر قرآن کریم کو کھول دیتے ہیں، اور اس پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر محمد وآلہ ونظلمنا أنفسنا